السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وسع على عياله وأهله ونفسه وسع الله عليه سائر سنته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس خالق و مالک نے ہماری زندگیوں کے اندر دوبارہ وہ مہینہ عطا فرمایا جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔
اور اسی طرح ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ آج محرم الحرام کی ایک تاریخ ہے۔ آج سے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلامی سال کب سے شروع ہوا، اس بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ بات آئی کہ عیسوی کی تاریخ تو شروع ہو چکی حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے، اب اسلامی تاریخ کا آغاز کہاں سے شروع کیا جائے؟ تو بہت سارے صحابہ نے مختلف رائے دی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا کہ اسلامی سال کا آغاز، اسلامی سال کی ابتدا اس وقت سے شروع کی جائے جس وقت ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر مدینۃ المنورہ تشریف لائے۔ ہجرت کے سال سے جب آپ نے ہجرت کی، اس وقت سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اسلامی سال کا یہ آغاز ہماری زندگیوں کے اندر بہت سارے دردناک واقعات کو لے کر آیا ہے، اور اس کے اندر فضیلتیں بھی ایسی ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر بہت ساری ایسی ہستیوں کو شہادت کی موت عطا فرمائی، شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے جب ان کی دور خلافت کا وقت شروع ہوا تو ان کے دور خلافت میں کسی طرح کی ناانصافی نہیں ہوئی۔ عدل و انصاف کا پیکر اور سچائی کا جانثار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور خادم، جسے ہم اور آپ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی دردناک شہادت کا واقعہ ایک محرم الحرام کو پیش آیا۔ ان کی شہادت ایک محرم الحرام کو ہوئی۔ 3 دن پہلے، محرم کے شروع ہونے سے 3 دن پہلے، ابو لولو فیروز نے مسجد نبوی کے اندر داخل ہو کر حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، اور یہ حملہ حالت نماز میں تھا۔ فجر کی نماز میں آپ کے اوپر حملہ کیا گیا، اور آپ کی وفات، آپ کی شہادت ایک محرم الحرام کو ہوئی، جو کہ اسلامی تاریخ کا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ کا نیا سال شہادت سے شروع ہو رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور ہستی، جسے ہم اور آپ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، 10 محرم الحرام کو ان کی بھی شہادت کا واقعہ رونما ہوا، پیش آیا۔ اللہ نے ان کی شہادت کو
یوم عاشورہ کے دن کو مقرر کر دیا۔ یہ حسن اتفاق تھا کہ آپ کی شہادت 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ کا آغاز ان عظیم ہستیوں کی شہادت سے شروع ہوا۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں بھی اپنی تمام گناہوں کو پاک و صاف کر کے ایک نئی زندگی آج سے ہمیں شروع کرنی ہے۔ اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزوں کو پیدا فرمایا، بہت ساری ایسی مخلوقات کو پیدا فرمایا کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش اور کرسی کو پیدا کیا، لوح و قلم کو بنایا اور قلم کو حکم دیا کہ تو لکھ۔ قلم نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھ، قیامت تک قیامت کے آنے تک جو کچھ ہونا ہے سب کچھ لکھ دے۔ جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ محرم الحرام 10 محرم کی تاریخ تھی۔ قلم کو پیدا کیا، عرش و کرسی کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، چاند سورج ستاروں کو بنایا۔ جب اللہ نے یہ سارا نظام بنایا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 انبیاء اکرام علیہم السلام کو خصوصی نعمتوں سے نوازا، خصوصی اعزاز و اکرام فرمایا۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جنت کو بنایا یوم عاشورہ کے دن۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو جنت میں داخل کیا عاشورہ کے دن۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام اور ان کی قوم کو طوفان نوح سے بچا کر انہیں ایک نئی زندگی عطا فرمائی، اور جب ان کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹہری، وہ دن یوم عاشورہ کا دن تھا۔ بہت ساری باتیں اگر تفصیل میں جائیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے بہت سارا وقت اور کئی دن درکار ہیں۔ اس لیے مختصر طور پر میں آپ حضرات کی خدمت میں ان باتوں کو عرض کروں گا کہ عاشورہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا نزول دنیا کے اندر نازل فرمایا عاشورہ کے دن، اور سب سے پہلی جو بارش ہوئی اس دنیا کے اندر وہ بھی عاشورہ کے دن ہوئی۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو فرعون جیسے ظالم متکبر اور ظالم بادشاہ کے ظلم سے اللہ نے نجات دلائی، یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اور اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیماری سے انہیں نجات ملی، عاشورہ کا دن تھا۔ اور اسی طرح حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی تھی ان کے بیٹے کے جدائی میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی بینائی لوٹائی، عاشورہ کا دن تھا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اور اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ
تعالیٰ نے آسمان پر بلایا وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اور اسی طرح ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، اور آپ آگ سے نکلے، 40 دن تک آپ آگ میں رہے، لیکن آگ نے آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، اور جب آپ آگ سے باہر آئے صحیح سلامتی کے ساتھ جب باہر آئے تو وہ دن عاشورہ کا دن تھا۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشورہ کے دن کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے عاشورے کے روزے کو فرض کیا تھا۔ عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ عاشورے کے روزے کی اہتمام سے اس کا روزہ رکھنا اس وقت جبکہ رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بہت ہی اہتمام سے لوگ، یہودی ہو یا نصارہ ہو، مسلمان ہو، سبھی لوگ اس روزے کو رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے عاشورے کے دن، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے یہودی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم آج کے دن روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور فرعون کو سمندر میں ڈبو کر غرق کر دیا، ختم کر دیا، اس کے سارے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، اور بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ تو وہ دن عاشورہ کا دن تھا، اور اسی کی خوشی میں ہم عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بھلا بیٹھے ہیں، ان کے احکامات کو چھوڑ بیٹھے ہیں، بس یہ کہ اس خوشی میں کہ ان کو اللہ نے، یہودیوں کو اور بنی اسرائیل کو اللہ نے اس دن نجات دی فرعون کے ظلم سے، اس خوشی میں وہ روزہ رکھتے ہیں، تو ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں، اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اور ان کے احکامات کو زندہ کرنے والے ہیں، تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم بھی عاشورے کے دن کا روزہ رکھیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ عاشورے کے دن کا ایک روزہ رکھتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے ایک روزے کی مشابہت کو اختیار نہ کریں۔ اگر ہم بھی ایک روزہ رکھیں گے تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہوگی، اس مشابہت ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھو یا پھر 10 اور 11 کا رکھو۔ عاشورے کے 10ویں تاریخ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ ملا لے، یا پہلے دن کا یا عاشورے کے بعد دوسرے دن کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اگر ہم ایک روزہ رکھتے ہیں تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو منع کر رہے ہیں، کسی اور چیز کو نہیں، کہ نہ ہم ان کے کھانے پینے میں، نہ ہم ان کے دوسرے اعمال میں ان کی مشابہت اختیار کر رہے، بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو ثواب کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کو منع فرمایا کہ ہمیں
یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم یہودیوں کی مشابہت کو اختیار کریں۔ اس لیے اس عظیم عمل کے اندر بھی آپ نے یہودیوں کی مشابہت کو ناپسند فرمایا۔ تو اب یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ آج ہم یہودیوں کی کتنے ایسے کام ہیں جن کو آج ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، کتنے ایسے ان کے اعمال ہیں جن کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مشابہت کو ناپسند فرمایا ہے، منع فرمایا ہے، لیکن آج ہم انہی کے طور طریقوں کو اختیار کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، لیکن ان کے ماننے والوں کا حال تو دیکھیں۔ آج جو لوگ محرم مناتے ہیں وہ اس دن فجر کی نماز تک نہیں پڑھتے، تو کہاں سے ان کے پیروکار ہوئے، کہاں سے ان کو ماننے والے ہوئے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے حالت جنگ میں اس وقت بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا، نماز کو ترک نہیں کیا، اس وقت بھی آپ نے نماز کا خیال کرتے ہوئے وقت پر آپ نے نماز ادا کی، اور آپ کے تمام ساتھیوں نے بھی اس وقت نماز ادا کی۔ تو بتاؤ، ہم تو ان کے نام لیوا ہیں، بس نام لیوا ہیں، ان کی باتوں پر، ان کی سیرت پر عمل کرنے والے آج ہم نہیں ہیں۔ آج ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، ہمارا نام مسلمان ہے، ہم صرف جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور موقع ملا تو 5 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز ادا کر لیتے ہیں، لیکن جو دوسرے معاملات ہیں، جو دوسری باتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طور طریقے ہیں، آج ہم ان کو بھلا بیٹھے ہیں، آج ہم نے ان کو پسے پشت ڈال دیا ہے، آج ہم نے ان کو بالکل چھوڑ دیا، اور ان تمام کاموں کو چھوڑ کر آج ہم اپنی منمانی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بتاؤ ہمیں کامیابی کیسے ملے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، کامیابی وہ اسی میں سمجھتے تھے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں، اپنے نانا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے اسی کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو ان کا یہ عمل تھا کہ اگر ہم انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر زندگی گزاریں گے تو اسی کے اندر ہمیں نجات اور کامیابی مل سکتی ہے۔ لیکن آج ہم ان تمام کاموں کو چھوڑ کر، ان تمام اعمال کو چھوڑ کر، پسے پشت ڈال کر آج ہم اپنے نفع کے لیے اپنی منمانی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ معاشرہ کہلانے کے لیے تو مسلمان ہے، لیکن اعمال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان کہلانے کے بالکل لائق نہیں ہے۔ آج ہمارا طور طریقہ، آج ہمارا رہن سہن، آج ہمارا پہننا اوڑھنا بچھونا، آج ہمارا کھانا پینا، سب کچھ آج غیروں کے تابع ہو کر رہ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان چاروں طرف ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ آج مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بن کر رہ گیا ہے۔ آج مسلمان ہر طرح کی مصیبت میں گرفتار ہے، ہر طرح کی پریشانیوں کا شکار بن چکا ہے۔ یہ وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکامات سے دور کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے دور کر دیا۔ اگر آج ہم ان تمام باتوں کو، ان تمام کاموں سے آج ہم توبہ کر کے، آج سے جو کہ اسلامی سال کا آج سے آغاز ہو چکا ہے، پہلی تاریخ آج سے شروع ہو چکی ہے، آج سے توبہ کریں، آج سے سچی پکی توبہ کریں کہ ہم
جو ہماری زندگی گزر گئی، آج سے محرم کا نیا سال شروع ہو رہا ہے، آج سے ہم اپنی زندگی بھی نئے طریقے سے شروع کریں گے۔ آج حجاج کرام اپنے حج کے فریضے کو انجام دے کر واپس لوٹ رہے ہیں، اور بہت سارے آ بھی چکے ہیں، اور وہ لوگ آج سے ان کی نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ انہوں نے حج کا فریضہ انجام دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے حج کو قابل قبول سے اور قبولیت انہیں عطا فرمائی، اور ان کے حج کو قبول کر کے انہیں ایک نئی زندگی دی، اور اب وہ اپنے گھروں کو لوٹ کر واپس آئے، اور آج سے ان کی نئی زندگی شروع ہو چکی ہے۔ اسی طرح ہم بھی آج سے توبہ کریں کہ جو زندگی ہماری گناہوں میں، نافرمانیوں میں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر گزری ہے، آج اس سے سچی پکی توبہ کر کے آج سے ہم بھی ایک نئی زندگی شروع کریں۔ یہ اسلامی سال کا آغاز، اسلامی سال کا نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی نئی زندگی شروع کریں۔ کون سی زندگی؟ وہ زندگی جسے اللہ کو چاہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو زندگی چاہتے ہیں، وہ زندگی ہمیں اب گزارنی ہے۔ اس زندگی کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لا کر ہمیں نئی طریقے سے، ہمیں آج سے ایک نیا دن شروع کرنا ہے۔ اگر ہم سچی پکی توبہ کر کے نئے سال کا آغاز کریں گے اور نئے طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ آج جو حالات ہمارے مسلمانوں کے اوپر ہیں، اور مسلمان ان پریشانیوں میں، ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ ان تمام کاموں سے، ان تمام پریشانیوں سے، ان تمام حالات سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ خوشی اور خوشحالی کی زندگی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ کب؟ جب کہ ہم سچی پکی توبہ کر کے صحیح معنوں میں ہم زندگی گزاریں۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اسی طرح اس مہینے کے اندر یوم عاشورہ 10 تاریخ ہے، اور اس میں روزے کو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کے روزے کو فرض کیا تھا، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو چکے تو عاشورے کی روزے کی فرضیت ختم ہو چکی، لیکن اس کا اجر و ثواب ابھی بھی باقی ہے۔ اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ کہ جو آدمی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے اس کے سارے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اب ایک روزہ ہم رکھ رہے ہیں اور اس سے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چیز چاہیے؟ اس ماہ محرم کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یوم عاشورہ کی صرف فرضیت کو ہٹایا ہے، اس کے اجر و ثواب کو اسی طرح باقی رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب رمضان کے روزے فرض ہو چکے ہیں، اور جس کا دل چاہے عاشورے کا روزہ رکھے، اور جس کا دل چاہے نہ رکھے۔ جو آدمی عاشورے کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، اور جو عاشورے کا روزہ نہیں رکھے گا اس کے لیے کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ہے، کوئی گناہ اس کے معاف بھی نہیں ہونے والے۔ تو اس لیے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے یہ عظیم موقع ہے کہ ایک روزہ مل رہا ہے، کہ ایک روزہ اگر ہم رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے 1 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ آج ہم ایک دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں ہمیں خود معلوم نہیں۔ آج ہم ایک دن میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں ہمیں خود کو معلوم نہیں۔ آج ہم ایک دن میں اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں ہمیں خود کو معلوم نہیں۔ ہم ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں، اس دن کو گزارتے ہیں، ہمیں خود کو معلوم نہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ ایک دن کے روزے کے بدلے 1 سال کے گناہ معاف فرمانے کا بندے کو اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ اگر اب بندہ ایک روزہ یوم عاشورہ کا رکھے گا تو اللہ تعالیٰ 1 سال کے اس کے گناہ معاف فرمائے. تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ محرم الحرام میں ہماری وسعت کے مطابق طاقت اگر ہے روزہ رکھنے کی تو 9 یا 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں. اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وسع علی عیالہ و اہلہ و نفسہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو آدمی اپنے اہل و عیال پر اس دن یوم عاشورہ کے دن فراخی کرے گا، وسعت کرے گا، کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر اور اپنے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں من وسع اللہ علیہ سائر سنۃ، کہ اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے. اب یہاں ایک بات یہ کہنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یوم عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے اوپر وسعت کرو، کھانے پینے میں اور دوسری چیزوں میں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یوم عاشورہ کے دن ایک صرف خاص کھانا بنا کر اس کے، یہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ بس اس لیے کہ عاشورہ کا دن ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. یہ سوچ کر آج کا ہمارا یہ ماحول ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں 10 محرم الحرام کو خاص کر کھچڑے بنائے جاتے ہیں، شربتیں بنائے جاتے ہیں اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. بھئی 10 محرم کو ہی کھچڑا بنانا کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ نہ کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی عالم سے ثابت ہے، نہ کسی محدث سے ثابت ہے، نہ کسی بڑے بزرگ سے ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی کہا ہو کہ کھچڑا بنایا جائے. لیکن آج ہمارا یہ ماحول ہے کہ 10 محرم آتے ہی ہر گھر میں کھچڑا بننا لازم ہو جاتا ہے. یہ ایسا ہے کہ کھچڑا اور محرم لازم اور ملزوم ہے. اگر گھر میں 10 محرم کو کھچڑا نہیں بنا تو پھر وہ محرم کا دن ہی نہیں مانتے. یہ ہمارا ماحول ہے، حالانکہ یہ حدیث و قرآن سے کہیں سے ثابت نہیں ہے. بس اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ کھانے میں وسعت کرو، کشادگی کرو، اچھے سے اچھا کھانا بناؤ. کہ یہ متعین نہیں فرمایا کہ اسی کھانے کو بنا کر وسعت کرو، بلکہ اچھے سے اچھا کھانا بناؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی کھانے میں وسعت کرتا ہے اپنے گھر والوں پر، اپنے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے. تو اس لیے محرم الحرام کا جو دن آنے والا ہے، اس میں ہم ان تمام باتوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں جن سے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، لیکن حالانکہ اس کا ثبوت نہ قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث سے ملتا ہے. اور اس کام کو کرنے سے ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب ہے، لیکن حالانکہ وہ ثواب نہیں ہوتا بلکہ الٹا گناہ ہو جاتا ہے. تو ان تمام باتوں کو جاننا ضروری ہے. تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم کسی اچھے عالم، معتبر عالم سے ان تمام باتوں کو جانیں کہ ہمیں محرم کے مہینے میں کیا کام کرنا ہے، کیا کیا کام انجام دینا ہے اور کن کاموں سے بچنا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم محرم الحرام کو اور اس دن کو صحیح طریقے پر گزاریں اور اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کریں. اور کہا جاتا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ کے دن ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
دردناک شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ انشاءاللہ اس واقعے کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے اگلے جمعہ عرض کی جائے گی۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے